السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ 464 سے پڑھیں گے اور سورہ الفتح کی آیت نمبر جہاں 26 لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے اور نومبر یا 4 تاریخ ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله خالدين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات پہلے الفاظ مقبول توجہ کریں۔ اذ جعل الذين كفروا ارشاد ہوتا ہے کہ جب بنایا یا کافروں نے فی قلوبہم الحمیہ اپنے دلوں میں طرف لائی حمیت الجاہلیہ جاہلیت کے طرز پر جس طرح حمیت ہوتی ہے طرفداری ہوتی ہے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین پس اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی قوالیت سکون اطمینان قلب اپنے پیغمبر رسول کریم پر علیہ السلام وعلی المؤمنین اور اہل ایمان سے ہم وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور چپکا دیا ان کے ساتھ تقوی کی بات ہو یعنی متقی رہنا تقوی اپنائے رکھنا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور وہ اسی کے حقدار تھے اسی کے اہل تھے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ تحقیق سچا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے خواب کیونکہ وہ حق و صداقت کے پر مبنی تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
ان قریب تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، امن سلامتی کے ساتھ تم داخل ہوں گے اور تم اپنے سروں کو مڑاتے ہوں گے، ومقصرین اور اس کی کٹنگ کرواتے ہوں گے، لا تخافون اور ڈر نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اس نے جان لیا جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح فتح صلح حدیبیہ کی صورت میں اللہ نے ہم کو پیش کر دی۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے رسول نبی مکرم کو روشنیاں بھیجا، رشد و ہدایت کے ساتھ، بدین الحق سچا دین دے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ کو، وکفی باللہ شہیدا، اس بات میں اللہ کی شہادت کافی ہے، شہادت ہی کافی۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، صحابہ، اشداء والکفار، بڑے سخت اور مضبوط ہیں کافروں کے مقابلے میں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے فضل تلاش کرتے ہوئے، ورضوانا، اللہ کی رضوان، خوشنودی، یہ چاہنے کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نشانیاں ہیں، نشانات ہیں ان کے چہروں میں، سجدوں کے نشان ہیں، سجدہ کر کر کے ان کے چہروں پر نشان بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ معیار ان کا یہ ہے کہ ان کی مثالیں قرآن کے اندر بھی ہے اور ان کی مثالیں انجیل کے اندر بھی ہے۔ کالزارع، کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جس نے اپنی پھوپل نکالی، آزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ کیا ہوا اور گنا، موٹا ہو گیا گنا، فاستوى علی سوقه، پھر وہ اپنے تنے پر، اپنی پنڈلی پر، جس کو تنا ہم کہہ سکتے ہیں، اس پہ وہ کھڑا ہو گیا ادھر، یوجب الزراع، یہ کسانوں کو بڑا خوش کرنے والا ہے یہ، لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کرام کی اللہ نے کھیتی سے مثال دے فرمایا تاکہ کافر کو غصہ چڑھے ان کی کھیتی کو برباد کرنے، اس کی ساری وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ اور وہ عمل صالح کرنے والے جو لوگ ان سے، منہم، کیا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا، مغفرۃ وفضل عظیم، ان کو بخشش بھی ملے گی، اجر عظیم بھی ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے وعدہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک جعل الذین کفروا، کافر کے مد مقابل یہ حدیبیہ کے مقام پر جو منظر ہے، اس منظر کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کے دلوں میں فی قلوبہم حمیۃ الجاہلی، دور جاہلیت میں جس طرح تک ہماری حمایت کرتے ان کے دلوں میں یہ بات ہے، ہم نے اہل مکہ و مشرکین اور جو رہنے والے ہیں ان کی ہی حمایت کرنی ہے، ان کا ہی ساتھ دینا ہے۔ مد مقابل جو صحابہ کرام کے مقابل میں رسول پاک کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ارشاد ہوتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے طمانینت اور سکون آسمان سے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر نازل کیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، تقوی والی بات اللہ نے چپکا دی، وہ ہمیشہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والے، گناہ سے بچنے والے، نہ زیبا گفتگو نہ کرنے والے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ بات یعنی تقوی خوف خدا، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ ان کے سامنے سے تو، اور یہی وہ اس کے اہل ہیں صحابہ کرام کہ جن کو راشد کہا جائے، مومن کہا جائے، متقی کہا جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے، اللہ سارا کچھ جانتے ہیں، تو اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا، رضوان کی سند دی، ہماری نازل فرمائی، ان کی ہیبت اور وقار کو
کافروں کے سامنے مضبوط کر کے پیش کر دیا. یہ ساری باتیں آپ رسول نے پڑھی بھی انشاءاللہ. سبق شروع ہوتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ. اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا. خواب کیا تھا؟ عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں یہ تو نہیں تھا کہ اس سال عمرہ کروں گا. خواب بھی سچا ہے، وعدہ بھی سچا ہے، لیکن آپ ذرا اجرت سے کام کرنے غور کریں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ. یہ چونکہ جب اس سے واپس آنے کے راستے میں شروع آنے کے لیے اللہ نے فرمایا تم مسجد حرام میں جائیں گے، داخل ہوں گے، اور آمنین محمدین رؤوسکم ومقصرین، امن سلامتی کے ساتھ جائیں گے، عمرہ کریں گے، عمرے سے فارغ ہو کر یا حالت کریں گے یا کریں گے، یہ دونوں صورتیں آپ اس میں جب آئیں گے لا تخافوا، پھر آپ کو ڈر نہیں ہوگا. جب امن ہوگا اور اس کے اندر ظاہر و خوف حزن پریشر یہ چیزیں نہیں ہوں. اشارت ہے فعالیم اللہ جانتے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتنہ، اللہ نے اس کے علاوہ بھی فتح کی بات نصیب کر دی. رسول حدیبیہ کی جو شرائط ہے وہ بھی فتح ہے. پھر اس کے بعد دور خیبر کی فتح ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ مکے کی فتح ہے. پھر دور آگے تبوک کے مسائل میں اس سے پہلے حنین کو تو حنین کی وادیوں کا یہ ساری باتیں اس کا اشارہ ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، قریب کی فتوحات کے اللہ نے والے اور آپ کے ساتھ اس کا آج یہ فرمایا ہوا. ارشاد ہوتا ہے وہ کون ہے اللہ؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے رسول کو نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ کو ہدایت اور دین حق سچا دین دے کر بھیجا، رشد و ہدایت پیکر بنا کر بھیجا. کیوں؟ یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غلبہ دے دیا جائے. اور سارے ادیان باطل ہیں، کچھ دین سماوی ہیں، کچھ دین غیر سماوی ہیں. ایک جملے پر غور کریں. سماوی ادیان ہوتے ہیں جن کا تعلق نبوت کے ساتھ ہو، وحی کے ساتھ ہو، کتاب کے ساتھ ہو، صحیفے کے ساتھ، اللہ کی طرف سے آنے والی خبر جو پیغمبر علیہ السلام کے اندر وحی کے ذریعے نازل ہوتے ہیں، یہ ادیان سماوی. غیر سماوی ادیان وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق وحی کے ساتھ نہیں، نبوت کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب صحیفے کے ساتھ ہے. ویسے دین وجود میں آ گئے. یہ سکھ تم کیا ہے وہ بابا جی گرو نانک جبل دین بن گئے. ہندو مت کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس طرح زرتشت کنفیوشس ان ادیان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دین ہیں، بنے ہوئے ہیں، لیکن سماوی ادیان نہیں ہیں. ان کو ادیان باطلہ ہی کہا جاتا ہے. تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول پاک کو ہدایت رشد دین حق دے کر بھیجا ہے. کیوں؟ یہ ساری ادیان پہ اس کا غلبہ ہے، اس کا مقابلہ کتاب کا، نہ رسول پاک کے اعجاز کا، نہ اس کی صداقت کا، سارے ادیان بھاگے. وکفی باللہ شہیدا، فرمایا کوئی شہادت دے نہ دے، مانے نہ مانے، جب اللہ نے شہادت دے دی ہے، اللہ کی گواہی کر دی ہے، اللہ کی گواہی کر دی ہے اور اس کی تائید میں شہادت دے یا نہ. پھر ارشاد فرمایا کیونکہ انہوں نے سنا کی شکل میں رسول پاک کا جو منصبی حیثیت ہے، نام نامی ہے، اس پہ گرامی ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، وہ لکھنے نہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورت آیات کا حصہ بنا دیا. سورت میں یہ جملے فرمائے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، آپ کے ساتھ کون ہے وہ صحابہ، وہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آئے، ان پر بات ہو رہی ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کے مقابلے بڑے ڈٹنے والے ہیں، بڑے مضبوط اور ساتھ ہیں، لیکن آپس کا ان کے جو معاملہ ہے بڑے نرم دل ہے. یہ بنیادی صفت ہے صحابہ کرام کی کہ دشمن کفر
اس کے مقابلے میں دشمن مراد ہے دشمن اسلام اور دشمن اس کے مقابلے بڑے مضبوط ہیں، لیکن آپس میں ان کے معاملات بڑے نہیں مار۔ پھر ان کی کچھ صفات کی چرچیاں پیش کریں۔ تراہم رکعاً سجدا، آپ دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی وہ سجدے کر رہے ہیں، من آثار سور، ہاں پھر وہ یبتغون فضلا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فضل تلاش کر رہے ہیں، وہ رضوانہ، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا، اللہ راضی کس طرح ہوتی ہے، اللہ کی رضوان تلاش کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ پریکٹیکلی جو سجدے کام کرنے میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان پڑے ہوئے پہچانے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں، ان کی صفات کی مثالیں انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں کہ اصحاب رسول کا ایمان، عمل، شکل، صورت، حجامت، قیام، ذکر و اذکار کس طرز کے تھے، اس کی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر تو ہیں، لیکن تورات و انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے توجہ کر دی کہ کس طرح جماعت شروع ہوئی۔ رسول پاک نے جب اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے اور رسول پاک کے اصحاب جماعت کا ممبر بننے والے سب سے پہلے صدیق اکبر، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، بچوں میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں جناب زید بن حارثہ ہے۔ یہاں سے جماعت شروع ہوتی ہے۔ مثالی کا زرعٍ اخرج شطأہ، وہ مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جب کھیتی کے کونپل نکلتی ہے، کونپل نکلتی ہے فآثرہ، کونپل آہستہ آہستہ تھوڑی سی پروان چلتی ہے، پھر وہ فآثرہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، فاستوى پھر موٹی ہوتی ہے۔ وہ تنے کی مثال ہے، درخت پر ہے، جتنے بھی درخت ہیں پہلے کونپل نکلتی ہے، پھر اس کی آہستہ آہستہ تھوڑا سا ہائٹ کتنی ہے جی اتنے موٹے، کتنا وزن ہو گیا جی اتنا موٹا ہو گیا تھا۔ مثال بھی جتنا روز کھیتیوں کی پروان چڑھتے دیکھتے ہو، اصحاب رسول کا بھی اسی طرح ایک دانہ دو دانے پھر ایک اور ملا گیا اور شامل ہو گیا اور شامل ہو گیا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو پورے مقام فرمان کے اندر تقریباً 1.5 سال آپ کے سارے مسلمان کے لیے بندے جن کا تعارف تھا۔ ہجرت جب فرمائی تو آپ نے سب سے دو بندے، حضرت صدیق اکبر تھے، رسول اللہ عامر بن سہل ان کے غلام تھے، تو باقی تو ٹیم تھی ویسے رستہ نکالنے والا تو کافی مشرک تھا۔ مدینہ منورہ میں گئے، آج ہو کہ کل قربا میں وہ وہاں بنیاد کی مسجد بنائی، تقریباً 2 ہفتے 12-14 دن تک وہ بستی میں رہے، پھر وہاں سے آپ مدینہ منورہ شہر میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میری مرغی کو چھوڑ دو، میں بھی اللہ کے حکم کو پابند ہوں، میری مرغی بھی حکم کو پابند ہے۔ سبحان اللہ۔ اونٹنی کبھی وہ پھرتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، مسجد نبی پر جزائن اونٹنی نے چکر لگا کے درمیان میں بیٹھ جاتی ہے، فرمایا کہ اللہ کا مطلب بیٹھی ہے مسجد یہاں بنے، پتہ کرایا یہ پلان کس کا ہے، تو پتہ چلا یہ تینوں کا ہے کہ ہمارا محلہ تھا کہ ختم ہو گئی، پلان مل گیا وہ تو محترم بنا اللہ ہے۔ یتیموں کو جب بلایا تو ہم نے ڈیمانڈ کی ہمیں پلان چاہیے، یتیموں نے کہا جی بالکل ہم پیش کریں گے، بات تھوڑی اس میں بڑھانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ پلان میں سے نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے پاس پارٹی ہے تم لوگوں نے سمجھا کر، پارٹی کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ان کو جب اشتیاق کرنے کے پلان کو ضروری ہو گیا کہتے جی اور میں آپ نے سنا یار غلط کر کہنے کے سرکار ایک ہی گل نہیں، پلاٹ لے لو تو جنت کا سودا کرا، آپ نے فرمایا پلاٹ کے پیسے بھی دیں گے، جنت میں پلاٹ کا عہد بھی کریں گے، اس کی ضمانت بھی دیں گے، پیسے دیں گے اور ضمانت دیں گے۔ یہ ہے مسجد نبی، طلع البدر علینا
من ثنیۃ الوداع. یہ وہ شعر پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے واجب شکر علینا ما دعا الی اللہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اے آنے والے پاک کو تیری ہر بات مانے اطاعت کے قابل ہے، فرمان برداری ہے. یہ چاند چڑھا ہے، سورج چڑھا ہے، بالی ہے، رشت و ہدایت کا مینار ہے. ہماری قسمتیں ہمارا دور بدلتے ہیں، رشت و ہدایت کا چاند چڑھتا ہے. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہو گئی، خوشیاں اور محبتوں کے ساتھ یہ سارے معاملے. توجہ فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے آزرہ فاستغلظ فاستمع لرسول. پھر وہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. تو جماعت پہلا سال گزرا ہجرت کا، دوسرا سال آیا، اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، جہاد کی اجازت دی اور ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر کروا دی. تو غزوہ بدر اللہ فرماتے ہیں اس اخرجہ الذین، اللہ نے ان کو گھروں سے نکالا اور وعدہ دیا یا ہم کو وہاں سے غنیمت دیں گے، کامیاب کر دیں، یا ہم کو وہ تجارتی کاغذ کا سامان دیں. جب بندے کے 313 تو حدیث کے اندر 319 کا ذکر آتا ہے، دو کو کے سامنے کروا مدے مطابق 3 بڑا 950 کا دان. ایک رسول پڑھا گیا تو صحابہ نے رسول ماننا کو پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کا تھوڑی سزا دے گا رسول کے لیے وہ ساتھ بول میں چھڑ دیں تو پانی دے گا، پھر گانے ساتھ بول دیں بولتے ہوئے تو بولا چاہیے. اب تفتیش بدل گئی، ان کو نہیں پتا تفتیش کے بعد انہیں تجار نہیں پوچھی. سرکار نے پوچھا اونٹ کتنے کر دو، کبھی کبھی 9 بھی کبھی 10. ادھر جب اٹھے جو آگے میں 9.5 تک روایت یہ تھا کہ 100 بندے سے ایک تو آرام سے ساودھانہ دے دیتا 100 بندے کتنے ان کو پہنے پھر میں پتہ چل گیا ہے. اندازہ فرمایا ان بندوں کا تلواریں پاس نہیں، گھوڑے پاس نہیں، گولیاں پاس نہیں، شوربے پاس نہیں، کھجورے پاس نہیں، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، فرشتے کی رشک کر رہے ہیں. جب یہ میدان میں ڈاکٹر صاحب آ گئے تو حدیث کے الفاظ اطلع اللہ علی اہل بدر اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اے ما شئتم قد غفرت لکم. یہ اللہ کی شان نہیں ہے چھاپنا، وہ سب کو یہ ہے. پیار کے ساتھ فرمایا اللہ نے چوک کے بیٹھے بدریاں اللہ کے رسول نے اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اے ما شئتم قد غفرت لکم. اور بدریوں اس میدان میں آگے ڈٹنے والوں آئندہ جو مرضی کرو میں تو قرآن سارے قطر اس کا مطلب نہیں جلم کرو کا معیار ہی ہے اسی لائن پہ چلیں. اتنے پیارے اور اتنے محبوب ہیں. تو مثال دی کہ طرح کھیتی پروان چلتی ہے، محبت ہوتی ہے، تھوڑا سا ہوتی ہوتی ہے، نبوت ہوتی ہے، کہاں بڑھتا ہے. اس طرح اس جوان کی مثال دی تو ارشاد فرمایا یوجب الذرہ، جس طرح وہ کسانوں کو خوش کرنے کی کہلاتی مضبوط کھیتی، اسی طرح یہ جو پروان چلی ہے کھیتی معاملہ کہ صحابہ میں جوان تو اس میں یہ ہے لیغیظ بہم الکفار، کافی بچ جائے. تو پہلا 2 سن پھر 4 اور 1000 سن 2000 ہو گئے. اور جب مکے سے مدینہ منورہ سے نکلے فتح مکہ کے لیے سن 8 ہجری میں تو 10,000 لشکر ساتھ تھا. تو چند دن حنین میں گئے تو 12,000 تھا. تو جب تبوک کے گئے تو 30,000 کا لشکر تھا. اگلے سال حج کے لیے ہے تو 1.5 لاکھ. یہ ساری مصیبت پہنوں کو پڑی ہے. ہریکل نے پوچھا تھی نا اس وقت سردار نے کچھ بیان کر انہوں نے پوچھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. کہنے لگے سرکار میں تو بڑھتے جاتے. جس نے ایک ورت تک کیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکے جا کے پوچھ ابشی بلال سرکار تو بڑھتے جا رہے. پھر پوچھا وہ آگ کے دل کو چھٹ بھی گیا. کہنے لگے شہید ہو گئے ہیں، ٹکڑے ہو گئے ہیں، چیرے گئے ہیں. پھر بھی ہے بولے
پھر اس پوچھا جھوٹ بولنے ہمیشہ سچ بولنا۔ ساری باتوں کے بعد اس نے بھی پوچھا پیغمبر صاحب ہمیں کہتے کیا ہے؟ صحیح بخاری جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں یہ شاید اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرو، اور پتروں کو مایا کو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں چھوڑ کر تو اللہ سے کہتے ہیں ہونا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں یا کے مسئلہ کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، سچ بولو، وسیلہ والعفاف صلہ رحمی کرو، تغلبات کرو، نگوٹے کی حفاظت کرو، پاک دامن کرو، یہ خلاصہ ہے سارے دین کا۔ عبادت اللہ کی کی جائے، شرک نہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے، سچ بولا جائے، حلال کھایا جائے، عفت پاک دامن اپنایا جائے، صلہ رحمی کی جائے، سارے دین کا یہ خلاصہ۔ اس نے جو جواب دیا سب کو سنا کہنے تسی کہہ رہے ہو اگر وہ کیسے کریں تو جہاں میرے پاؤں ہیں اس کی حکومت میرے قدموں تک آئے، جب میرا حکومت آئی شہر آپ کے علم میں ہو سراقہ بن مالک میں جوشن ہجرت کی راہ میں جب پیچھے چلے سونے کا انعام تو صدیق اکبر نے عرض کیا سراقہ میں آپ نے فرمایا آنے دو میں اپنے مدینہ نہیں نکلی۔ سراقہ آیا اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترچھی ہوئی تو ادا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین کو پھر درخواست کی، پھر بولنے دیا، پھر درخواست کی، آخر تو کہنے کا سرکار میں سمجھ آ گئی جو طاقت آپ کے ساتھ ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں۔ میرے سامنے نقشہ آ ہے صحیح بخاری میں تفسیر ہے، میرے سامنے نقشہ آ رہا ہے مکہ فتح ہو جائے گا، تسی مکے کا امیر بن جاؤ تے اسی رہا ہوں تسی حکمران ہو گے تے سونے کا امان نہ ملے تو لوگ کہیں گے کہ بچی بخار کی کام سمجھداری تسی اندازہ کرو کہ دو بندے آپ کے نام میں کہ جو میری ایسے معلوم ہے عامر بن خانہ کو ہم سیدھے فرمایا تو لکھ کے امان نمبر پا کے اللہ جی بس ٹھیک ہے میں واپس جانا تو میں عہد کرنا میں کسی نہیں کرنا جس پوچھے میں مجھے تو گئی تو روپیہ دار فرمایا سراغ سمجھو ایک نقشہ میرے سامنے وہ کیا نقشہ ہے سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے وہ کس طرح کی حکومت فتح ہو جائے گی ان کا مالک غنیمت مدینے آئے گا اور مدینے جب ان کا آئے گا نا وہ غنیمت کا مال اس میں سونے کا کنگن ہے تو سونے کے کنگن تیری سے آئیں گے وہ تیری آنکھوں میں تیری بازو میں پہنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ صرف پڑ گیا اور نہ نہ کار ہے نہ نہ دھندے کا نہ ملک کا نہ شہر نہ گناہ سنگی نہ ساتھی کہ وہ بڑی حکومت نہ جنہیں کو خبر کرنے ایک پرسن جڑا امریکہ کا صدر ٹرمپ کے مسلمانوں جگہ بیرون سے جان کے جماعت کرا معاملہ کا نام اس طرح ایران والے جڑے نے جناب وہ مسلمانوں کے جان کے کئی اسی کے جمع کرنا کہ وہ مننا ہے یار انہیں کوئی رسول پاک فرما رہے ہیں سب کے لیے ماننے والے اب اس میں کیا تھا سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ سنا جب تک یہ ملک فتح نہیں ہوں گے اس وقت تو مرے گا نہیں زندہ نہیں اگلی خوشخبری یہ ہے کہ مجاہدین میں ہوگا یہ کفر چھوڑ کے مسلمان ہو چکا ہو ان مجاہدین میں تیرا شمار ہوگا اگلی خوشخبری یہ ہے کہ بڑا امیر ہوگا خلیفہ مسلمین ہوگا بڑا امین ہوگا اور مالک غنیمت سارا جتنا امانت کے ساتھ وہ مدینہ سے لے کر آیا جائے گا تو جو کسی کے حال سے آئے گا وہ اس کی دامت تک پہنچایا جائے گا جب ساری گلیں سن کے کہ جو منہ لٹکایا کہ واپس آ رہے ہیں سو لے آگے واپس لوگوں نے پوچھا اچھی طرح کہاں گیا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی مسلمان ہو گئے اور میں بات جو سنانی تھی مسلمان ہو گئے تو ایک بہت بیمار ہو حکیمت نے اپنے دسیا تو سراتا تھا کہ کارا گلیں کرنے کی سن لگتا ہے ایک کارنا لڑکی
سوراخا جان سنائی دے کی گل کر دے یہ اگر میں پہ فوراً اللہ کی قسم میں نے بات وہ ہل گئی ہے اللہ کی قسم میں نے فوراً وہ پاک پیغمبر کی زبان سے سنا ہے کہ ابھی وہ فتوحات نہیں ہوئی کہ جب تک فتوحات نہیں ہوگی میں اس سے پہلے مرنے ہی نہیں وہ پتہ نہیں انہیں کی کھانے ہوگی حالات پیدا ہوئے مسلمانوں میں مجاہدین میں گئے مالک نے بتایا خلافت فاروقی کا زمانہ ہے جب ڈھیر لگے جو تقسیم کر رہے ہیں سراپا دی باری نے سونے نے کمنا کا ڈھیر لگا اور پھڑ کے جسے وہ پہنائے تو چاند فرمایا حاضر پاکی قوم مسلمہ سراقہ میرے پاک وقت مسجد والی رات بعد یہ ہے اس کی تعریف پہلا نہیں کرنا صدق اللہ و رسول اللہ بھی سچا رسول بھی سچا یہ جملے بولے وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدے فرمایا علیہ ایمان سے وعمل الصالحات جو اچھے وعدے فرمایا ہائے ہائے منہم مغفرۃ واجر عظیم کیا وعدہ فرمایا ہم ان کو بخشش بھی دیں گے اور ہم اجر عظیم بھی دیں گے اجر عظیم کا معنی کیا ہے مال غنیمت بھی دیں گے اجر عظیم کا یہ مطلب ہے ہم باغات بھی دیں گے زمینیں بھی دیں گے بڑے بڑے مال 24,000 پیڑ بکریاں بنیاں بنائیں گے تو یہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ہوا ہے ہزاروں کی تعداد ہوں کہ بکریاں تے چاندیاں تے سونے امام الانبیاء نے ہر شہر بنتے تھی مہاجرین انصار کچھ دیتا تھا اپنے گھر گھس گیا کپڑے جا کر فرمایا یہ سارا کچھ وعدہ کیا بخشش بھی ملے گی اجر عظیم بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا کو گزار جو ہے الصادقون والراشدون یہ سارے راشد ہیں سارے مومن ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جہاں کے کھڑے ہو کر بیعت کرنے سب کو میں نبی کو جنت کے ساتھ بھیج دے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ کفر جس طرح ڈٹا ہے ساری دنیا میں کافر مل کر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر ملت اسلامیہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے خلاف اسلام منصوبے بنا رہے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا ہماری افواج والا قوت نصیب فرما غیرت نصیب فرما سرحدوں کی حفاظت فرما روم ڈاؤن تو ہے نا پڑاؤ ادھر انڈیا آ رہا ہے وہ ڈرون کر رہے ہیں پرانا میزائل آ رہا ہے اس طرح کر رہے ہیں ساری چیزوں کو اللہ خاک میں ملا کر ڈرون چلے گا میزائل چلے گا چلے گا انہوں نے گاڑی بیٹھے سارے وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم اللہ تو انے بھی کر سکتے آگے بھی بدلے پیچھے بھی بدلے تو یہ حالات اللہ پیدا فرمائے لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق اللہ نے اپنے رسول سے سچ کیا ہے سچا حال دکھایا ہے حق کو صداقت اور بردی کا لا تدخلوا المسجد الحرام ان قریب تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین امن کی حالت میں محلقین رؤوسکم ومقصرین تم اپنے سروں کو منانے والے ہوں گے ان کی کٹنگ کرانے والے ہوں لا تخافون تم ڈرو گے نہیں فعالیم ما لم تعلموا اللہ نے جانے جو تم نہیں جانتے تو یعلم من دون ذلک فتحا قریبا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اس کو قریب کی فتح نشان دیا قیامت سے بعد میں خیبر کی فتح پھر بکری کی فتح پھر حنین پھر تبوک کی ساری بات ارشاد ہوتا ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ان وہ ذات ہے جس نے ہمارے رسول کا کرم کو رشد و ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ تمام ادیان کی اس کو غالب کر وکفی باللہ شہیدا اللہ کی شہادت کافی یعنی کافی ہے اللہ کمر ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ محمد اللہ رسول ہے والذین معه اور وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام اشداء والکبار بڑے مضبوط اور سخت کافروں کے مقابلے میں رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں تراہم رکعا سجدا آپ دیکھتے ہیں ان کو کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدے کی حالت ہوتی ہے جب تدور فضل من اللہ ورضوانا تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل
اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رضوان تلاش کرتے ہیں. خوشنودی سیماہم فی وجوہہم، ان کے نشانات ان کے چہروں میں مناثر شدت کا نشان. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں قرآن کے اندر بھی، ان کی مثالیں انجیل کے اندر بھی. مثال ہوتی ہے کازار کھیتی کی مثال ہے. اخرج شطر، اس کھیتی میں اپنا کو نکالی، آزر اس کو تھوڑا سا طاقت کیا، مضبوط کیا. فاستغلظ، پھر اس کو بنے مضبوط اور موٹا ہو گیا. فاستوى علی سوقہ، پھر وہ تنا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر یا اپنے وہ جو اس کا نکل ہے. یوجب الزراع، یہ ایسی کھیتی ایسا تنا یہ ذمہ دار کسان کو خوش کر دیتا ہے. اسی طرح یہ مثال ہے صحابہ کرام کی بات مضبوط ہونے سے یقین بہمی کفار، تاکہ اللہ اس جماعت کو مضبوطی کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے اہل ایمان اور ان لوگوں کو جو عمل صالح کیے. منہم، یعنی ان میں سے، مغفرت واجر عظیم، بخشش ملے گی، اجر عظیم بھی ملے گا. غنیمتیں بھی مراد ہیں، مکان بھی ہے اور ان کی حیبت بھی ہے. دنیا نے دیکھا اور تاریخ ہمارے سامنے ہے.